بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء صدق الله العظيم. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع الموبقات الى آخر الحديث او كما قال عليه الصلاة والتسلیم. عزیز بزرگوں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ایک حدیث کے راوی ہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ایک حدیث نقل کرتے ہیں. یہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی، 7 ایسی چیزیں ہیں جو تمہیں ہلاک کر دینے والی ہے، لہذا ان 7 چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا. موبقات ای المہلکات، ہلاک کر دینے والی ہے، یعنی جو شخص ان 7 چیزوں میں سے کسی ایک میں داخل ہو گیا اس بندے کو وہ ہلاک کر دیتی ہے وہ چیزیں. اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اس بات کی تعلیم دے رہے ہیں کہ ان تمام چیزوں سے ہمیں بہت زیادہ بچنے کی ضرورت ہے. یہ 7 چیزیں تو میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں، مگر بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ان 7 چیزوں کے کچھ نہیں تو اس کے شبے کے اندر یا اسی طریقے سے پوری مکمل اس چیز میں اگر داخل نہیں ہوئے تو کچھ نہ کچھ اس کی وجہ سے تھوڑے بہت اس کے شک شبے کے اندر ہم داخل ہو جاتے ہیں. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان تمام ہلاک کرنے والی چیزوں سے حفاظت فرماوے. اور وہ 7 چیزیں کون سی ہیں؟ سب سے پہلی چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، الاشراک باللہ. سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ شرک کرنا. عزیز بزرگوں، شرک ایک تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شرک کا مطلب یہ ہوتا ہے، اور حقیقت بھی یہی ہے، کہ ایک بندہ اللہ کو چھوڑ کر اپنی پیشانی، اپنا سر، اپنا مانگنا، اپنے سر کو جھکانا وہ کسی اور شخص کے سامنے کر دے. جس طریقے سے آپ دیکھیں بہت ساری جگہوں پر بہت سارے لوگ جو چیز نظر آئی کہ اس سے نفع نقصان مجھے ہو سکتا ہے تو فوراً اس کے سامنے جھک جاتے ہیں، حالانکہ نفع نقصان پہنچانے والی جو ذات ہے وہ صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے. ایک تو یہ ہے بہت بڑا شرک کہ بالکل معبود اور خدا رب پالنہار ہی کسی اور کو بنا لینا، یہ بھی شرک ہے. لیکن اس کے تعلق سے بہت ساری ایسی چیزیں شرک کے اندر داخل ہو جاتی ہیں، بعض مرتبہ ہمیں علم بھی نہیں ہوتا ہے. جیسے اس کی مثال، اللہ تبارک و تعالی کی جتنی بھی صفات ہے، آپ قرآن مجید کھولے اور قرآن کا پہلا ہی پوٹھا کھولتے ہی آپ کو اللہ کی صفات نظر آئے گی. الرحمن، الرحیم، الملک، القدوس، السلام، المؤمن، المہیمن، العزیز، الجبار، المتکبر، الخالق، المصور، الباری، القہار، الوہاب، الرزاق، الفتاح، العلیم، القابض، المقسط، الجامع. یہ تمام کے تمام جو صفات ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، ساری کے ساری یہ صفات. اس میں ایک صفت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی رزاق ہے، روزی دینے والی ذات اللہ کی ذات ہے. اسی طریقے سے اولاد دینے والی ذات اللہ کی ذات ہے. نفع نقصان کی مالک النافع الضار. نفع اگر ہمیں کسی چیز میں نظر آ رہا ہے یا نفع اگر ہمیں پہنچ رہا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی وجہ سے ہے.
نقصان اگر ہو رہا ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لکھی ہے وہ چیز ہماری مقدر میں اور ہماری قسمت میں. بعض مرتبہ اللہ ہمیں معاف کرے، اللہ ہمیں معاف کرے، جب ہم دنیاوی حالات سے پریشان ہوتے ہیں تو بعض مرتبہ ایسے راستے اختیار کر لیتے ہیں جن راستوں کو اللہ نے منع فرمایا. مثال کے طور پر اولاد نہیں ہو رہی ہے، کسی نے کہہ دیا کہ آپ فلاں تعویذ لے لیجئے، آپ فلاں چیز کر لیجئے، فلاں جگہ پر آپ سجدے کر لیجئے، فلاں جگہوں کے آپ طواف کر لیجئے، فلاں قبر پر آپ سجدہ کر لیجئے. یہ تمام چیزیں کرنے کی وجہ سے یا چند جمعرات آپ وہاں پر چلے جائیں تو اس کی وجہ سے آپ کو اولاد ہو جائے گی. روزی میں تکلیف ہے، کسی نے آ کر کہہ دیا واقعی یہ تو بڑی زبردست بندش ہے آپ کے اوپر، تو روزی کی بندش کوئی نے باندھ دی ہے اور اس کو کھلوانے کے لیے پھر آپ کو جانا پڑے گا. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا. 12واں پارہ شروع ہی اس سے اللہ نے فرمایا جتنے بھی دنیا میں لوگ بستے ہیں سب کو روزی دینے کی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالی کے قبضہ قدرت میں ہے اور اللہ سب کو پہنچاتے ہیں. ایک بندہ بھی ایسا نہیں ہے، بندہ تو ٹھیک، انسان تو ٹھیک، ایسی مخلوقات جس کے پاس اپنی بات کہنے کے لیے زبان بھی نہیں ہے، اللہ ان کو بھی ان کو روزی اور ان کو کھانا پینا اللہ پہنچاتے ہیں. لیکن عجیب بات یہ ہے کہ یہ انسان ذرا اس کی ضروریات کے اندر یا اس کی خواہشات کے اندر کسر پڑی تو یہ فوراً کے فوراً شرک کرنے والا بن جاتا ہے اللہ کے لیے. اس لیے دیکھیں میں نے قرآن کی آیت پڑھی 5ویں پارے میں اللہ فرماتے ہیں اللہ اگر چاہیں گے جب کل قیامت کا دن ہوگا اللہ ایک بندے کے رجسٹر کو منگوائیں گے، اس کے نامہ اعمال دیکھیں گے تو بعض لوگوں کے چھپا کر ان کے نامہ اعمال اللہ تبارک و تعالیٰ فرما دیں گے کہ جاؤ میں نے اس کو چھپا دیا ہے، معاف کر دیا، تم جنت میں داخل ہو جاؤ. بعض لوگوں سے ہلکا پھلکا حساب بھی ہوگا، بعض لوگوں سے سخت پکڑ بھی ہوگی، لیکن جس کے نامہ اعمال کے اندر شرک کہیں نظر آیا تو اللہ فرما دیں گے دوسرے سارے نیک اعمال اس کے سائیڈ میں رکھ دو، شرک والا عمل یہ اتنا بڑا گناہ اس شخص نے کیا ہے کہ اس کی قطعاً معافی نہیں ہے، اس شرک کی وجہ سے پکڑ کر اس کو جہنم میں داخل کر دو. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی یہ ہلاک کر دینے والی چیز ہے، شرک والا عمل یہ ہلاک کر. اس لیے صحابہ کرام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب ایسے جملے اور ایسی باتیں کہی کہ جیسے ایک موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ فرمایا تو صحابہ نے فرمایا جیسا تم چاہو، یعنی حضور سے یہ فرمایا جیسا آپ چاہے، تو حضور نے فرمایا نہیں اللہ کے چاہنے سے ہوتا ہے، میرے چاہنے سے نہیں ہوتا ہے. تو الغرض عزیز بزرگوں سب سے پہلی جو چیز ہے، جو بنیادی چیز ہے، جو ہمارے عقائد کے اندر ہے، جو ہماری بنیادی چیز ہے وہ ہے ہمارا ایمان مضبوط ہو. دیکھیے پریشانی، حالات، تکلیفیں، حالات کا اونچ نیچ ہونا یہ سب کے ساتھ دنیا میں ہوتے رہتا ہے. اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر دوسرے کام کرنے والے بن جاویں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو بھول کے ہم کام کرنے والے بن جاویں. اس لیے سب سے پہلا یہ گناہ ہے جو بالکل ہلاک کر دینے والا گناہ ہے، برباد کر دینے والا گناہ ہے. اس لیے آپ دیکھیے جس شخص کی زندگی کے اندر پھر شرک والا عمل داخل ہو جاتا ہے ایسے بندے کو پھر اللہ سے مانگنے کی توفیق بھی نہیں ہوتی ہے، نہیں ہوتی ایسے بندے کو اللہ سے مانگنے کی توفیق. اس لیے سب سے پہلی چیز اپنے آپ کو شرک سے، شرک کے شائبے سے، شرک کے شبے سے، ان تمام چیزوں سے بھی اپنے آپ کو بچاوے. دوسرا ہلاک کرنے والا گناہ جس کو حدیث پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور وہ ہے الربا، سود، بیاج، انٹرسٹ کا گناہ. بڑا خطرناک گناہ ہے، ہمیں معلوم بھی نہیں ہوتا. ہماری روزیوں کی برکتیں ختم ہونے کی سب سے بڑی وجہ، حالات کے آنے کی سب سے بڑی وجہ، پریشانیوں کے آنے کی سب سے بڑی وجہ اگر ہم اپنی زندگیوں میں غور کریں تو ہمارے سودی کاروبار اور سودی اعمال ہوتے ہیں. حدیث اور قرآن میں غور کرتے ہیں اگر ہم تو ہمیں دو باتیں ملتی ہیں کہ جہاں پر اللہ فرشتوں کو نہیں کہہ رہے
کہ تم اس شخص کی جا کے پکڑ کرو. ڈائریکٹ اللہ خود کہتے ہیں میں خود اس کے ساتھ جنگ کرنے والا ہوں. اور وہ دو جگہ ہے کہ جہاں پر اللہ کے ڈائریکٹ جنگ کا اعلان ہے سیدھے. ایک حدیث میں یہ بات ملتی ہے کہ اگر کوئی شخص اللہ کے کسی ولی سے دشمنی کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ڈائریکٹ اس شخص کے ساتھ جنگ کا اعلان کرتے ہیں. اس لیے آپ دیکھیے نا، اللہ والے جو ہوتے ہیں، اللہ کے نیک جو بندے ہوتے ہیں، ولی اللہ جو ہوتے ہیں، ان پر جب حالات آتے ہیں تو وہ اپنا بدلہ نہیں لیتے، وہ اللہ کے لیے معاف کر دیتے ہیں. لیکن ظاہر سی بات ہے یہ جن سے محبت کرنے والے ہیں اور اللہ ان سے جو محبت کرنے والے ہیں، اللہ پھر ان کو کہاں چھوڑیں گے. اس لیے بہت سارے ایسے واقعات ملتے ہیں. ایک بزرگ کے بارے میں ملتا ہے کہ ایک شخص نے انہیں بہت زور سے تھپڑ مارا. اصل میں مسئلہ ہوا تھا اپنی بیوی کے ساتھ یا اپنی محبوبہ کے ساتھ جا رہا تھا اور ان کے چلنے کی وجہ سے کچھ چھینٹے ان کے کپڑے پر اچھل گئے تو اس نے زور سے تھپڑ مارا. وہ اللہ والے نے کچھ بھی نہیں کہا. شام ہوتے ہوتے اس کا ہاتھ شل ہونا، شک ہونا، خراب ہونا شروع ہو گیا. بہت علاج کروایا. کئی ہفتوں کے بعد جا کے اس کو لائٹ ہوا کہ دراصل یہ تو میں نے وہ فلاں اللہ والے کو تھپڑ مارا تھا، اس کا نتیجہ ہے. تلاش کیا اور اسی طریقے سے ان کے سامنے معافی مانگی، ہاتھ جوڑے. انہوں نے کہا میں نے تو کوئی بھی ایسی دل میں بات میں نے تو اسی وقت معاف کر دیا تھا. لیکن کہتے ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی سے محبت کرتے ہیں اور ایسے لوگوں کو جب تکلیف پہنچتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر سامنے والے پر حالات لاتے ہیں. تو ایک تو یہ جگہ ہے اور ایک جگہ قرآن میں ملتی ہے فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. ایک وہ موقع ہے جب انسان سود کھاتا ہے، بیاج کے چکر میں پڑ جاتا ہے اور انٹرسٹ کے چکر میں جب پڑ جاتا ہے، اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں میں ڈائریکٹ تیرے ساتھ جنگ کا اعلان کرتا ہوں. اور ظاہر سی بات ہے جب اللہ سے جنگ ہو، ہارنا پھر انسان کا مقدر ہے اور طے ہے. اور یہی ہوتا ہے بعض مرتبہ ہم اتنے پلان بناتے ہیں، اتنی پروگرام بناتے ہیں، اتنی اسکیمیں بناتے ہیں، اتنا سوچ کے رکھتے ہیں میں نے اتنے روپے پہ یہ چیز اٹھائی ہے اور اتنے چیز کے اوپر یہ کر لینا ہے، بس ہر مہینے ویسی کھلنے ہی والی ہے، وہاں سے پیسے آنے ہی والے ہیں، یہ چیز مجھے ادا کر ہی دینی ہے. لیکن میں دعوے سے مسجد میں بیٹھ کر کہتا ہوں ایک شخص بھی ایسا دکھا دو کہ جس نے یہ پروگرام بنا اس کے پروگرام کے مطابق اس نے کر کے بتایا. ایک شخص بھی نہیں ایسا نظر آئے گا. وجہ اس کی یہ کہ وہ برکتیں ہی ختم ہو جاتی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اس کے ساتھ بے برکتیاں رکھی، وہ حدیث پاک میں معراج کی رات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہنم کی طرف سے گزر ہوا تو دیکھا کچھ لوگوں کے پیٹ، یہ مسجدوں کے جو گنبد اتنے بڑے بڑے ان کے پیٹ نظر آ رہے. حضور پوچھ رہے کہ ان کے پیٹ اتنے بڑے کیوں ہیں؟ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو آپ کی امت کے سود کھانے والے تھے. سب لوگوں کو عذاب جو ہوگا، سانپ بچھو جو ڈسیں گے وہ باہر سے ہوں گے، سود کھانے والے کو پیٹ کے اندر سے سانپ اور بچھو کاٹیں گے. عزیز بزرگوں، بہت سنجیدگی کے ساتھ، اچھا ایک تو ہوتا ہے بالکل کھلم کھلا سود اور ربا، جس کو بالکل پتا ہے کہ اتنے پرسنٹیج پر میں اٹھا کر لایا ہوں، بینک سے لیا ہے، کسی شخص سے لیا ہے، کسی عورت سے لیا ہے یا کسی سے بھی لیا ہے. ایک تو یہ ہے. لیکن آج کل بہت ساری ایسی شکلیں داخل ہو گئی ہے جس کی وجہ سے انسان اپنے طور پر یہ سمجھتا ہے کہ نہیں نہیں یہ تو کہاں سود ہے، لیکن دراصل وہ بھی سود ہوتا ہے. جیسے میں اس کی ایک مثال دوں. عام طور پر آج کل کیا ہو رہا ہے، ایک شخص جس کے پاس کاروبار کرنے کے لیے پیسے نہیں ہیں، دوسرا شخص اس کو پیسے دیتا ہے تو یہ شخص ہر مہینے کچھ رقم اور کچھ پیسے اس کو دے دیتا ہے. جو کاروبار کرنے والا شخص ہوتا ہے کہا کہ میں ہر مہینہ آپ کو 5,000 روپے دوں گا. بالکل کھلم کھلا سود اور ربا ہے یہ. حدیث پاک میں پیارا آقا نے فرمایا، بلکہ فقہا نے یہ بات لکھی ہے، من جر نفعہ فہو ربا. جس نے کسی کو قرضہ دیا، قرضہ دینے کے بعد جس کو قرضہ دیا گیا ہے اس سے کچھ بھی نفع لیا، یہ بالکل سود میں داخل ہوگی یہ بات. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے تقوی کا یہ عالم تھا، جس کسی کو آپ قرضہ دیتے، اب مسجد سے نکلتے اپنے گھر جانے کے لیے، راستے میں بہت تیز دھوپ ہوتی، ایسے شخص کے مکان کے سائے میں بھی کھڑے نہیں ہوتے تھے جس کو آپ نے قرضہ دیا ہو. کہا میں اتنا بھی فائدہ اس کے مکان سے اٹھانا نہیں چاہتا ہوں. اب دیکھیے یہ تو یہ ایک اور شکل. اسی طریقے سے ہر انسان کو بہت ساری چیزیں بسانے کی خواہشات ہوتی ہے. میں کار بھی لے لوں،
میں اچھی سے اچھا فریج بھی لے لوں، میں واشنگ مشین بھی لے لوں، میں اپنے گھریلو چیزیں بھی بسا لوں، لیکن یہ تمام کے تمام چیزیں ظاہر سی بات ہے وہ سود کے ذریعے سے حاصل کرتا ہے۔ دیکھیے علماء نے یہ تمام چیزیں بسانے کے لیے 2 شرطیں لازمی لکھی، آپ بہت اچھی طریقے سے ذہن میں رکھیں۔ نمبر 1، اگر آپ کوئی چیز خرید رہے، سب سے پہلے تو آپ کیش، بالکل صاف ستھرا، یہاں آپ نے پیسے دیے، وہاں سے آپ چیز حاصل کر لیجئے، بات ختم ہو گئی۔ آپ بینک کے ذریعے سے فائنانس کروا رہے ہیں یا آپ لون کے اوپر EMI کے اوپر لے رہے ہیں جس کے اوپر کچھ پرسنٹیج سود داخل ہوا ہے، ایسی شکل میں لینے کی صرف ایک ہی شکل ہے، آپ کو بہت سخت اس چیز کی ضرورت ہے، بہت سخت۔ آپ پرانی لے لیجئے، پرانی لینے کے اندر اگر بہت زیادہ خرچے آنے کے خطرے ہیں، بلکہ حتی الامکان کوشش کی اچھی کنڈیشن میں مل جاوے، نہیں ہے تو سب سے پہلے آپ اپنی ضرورت، مجھے اس چیز کی ضرورت ہے یا میں اپنا اسٹیٹس مینٹین کرنے کے لیے اس چیز کو لے رہا ہوں۔ بعض مرتبہ بہت ساری چیزیں بھی ہم اس وجہ سے اپنے اندر داخل کر لیتے ہیں کہ اسٹیٹس کو مینٹین کرنا بھی بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے، اس کے نتیجے کے اندر ہم سود میں داخل ہو جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے بہت بھاری بھرکم لون اور بہت لمبے چوڑے ہم قرضے لے لیتے ہیں، مقصد کاروبار کو اور زیادہ بڑھانا ہوتا ہے، کاروبار کو اور زیادہ پھیلانا مقصد ہوتا ہے، گنجائش نہیں ہے۔ تو اسی طریقے سے کریڈٹ کارڈ آج کل نکل گئے ہیں اور بہت ساری کرپٹو کرنسی وغیرہ مارکیٹ کے اندر آئی ہے، اور ایسی بہت ساری شکلیں ہیں۔ جب تک کسی مستند عالم دین اور مفتیان کرام سے فتویٰ اور فیصلہ معلوم نہ کر لے، اس کے بغیر آپ قدم نہ اٹھائے، وجہ اس کی یہ ہے ایک شک شبے والا لقمہ بھی اگر آپ کی غذا کے اندر داخل ہو گیا، حرام لقمہ یا شک شبے والا لقمہ، اس کا سب سے پہلا اثر یہ ہوگا اللہ تبارک و تعالی آپ کی روزی کی برکت کو ختم کر دیں گے اور آپ کی اولاد کے اندر نافرمانیاں نظر آئے گی، یہ اس کا لازمی نتیجہ ہے۔ تو یہ دوسری چیز ہے کہ جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ہلاک کر دینے والی ہے، اور وہ ہے سود اور ربا۔ دیکھیے ایسا نہیں ہے، بعض لوگ بڑی آسانی سے کہہ دیتے ہیں اب کیا کرے، اب یہیں رہتے ہیں تو ان کے حالات کے ساتھ چلنا بھی پڑتا ہے، یہ سب مینٹین بھی۔ ایسا نہیں ہے، اگر آپ بچنا چاہتے ہیں، اور بہت ساری ایسی میں 100 مثالیں پیش کر سکتا ہوں جو ہم سے مسائل معلوم کرتے ہیں اور بہت احتیاط کے ساتھ ان چیزوں پر عمل کرنے والے ہیں، جو سود سے بچتے ہیں، اس کے شک شبے سے بچتے ہیں، اس کی تمام چیزوں سے بچتے ہیں۔ اسی لیے عزیز بزرگوں، یہ دوسری چیز جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں فرمایا کہ یہ ہلاک کر دینے والی ہے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ہلاک کر دینے والی ہے وہ ہے کسی پر جادو کرنا۔ یہ بھی آج کل بہت زیادہ ایک تو لوگوں میں اس کے تعلق سے ذہن بھی بہت زیادہ پھیل رہا ہے اور لوگ اس چکر میں بھی بہت زیادہ پڑ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اتی عرافا، جو کسی کاہن، جوتش یا جادوگر جیسے شخص کے پاس گیا اور اس نے جو کہا اس کو مان لیا، حضور نے فرمایا اسی وقت اس کا ایمان ختم ہو گیا، ایمان ختم ہو گیا۔ آج کل ہوتا یہ جہاں کاروبار میں تکلیف پڑی، اولاد کی نافرمانی نظر آئی یا کسی پڑوسی سے جھگڑا ہو گیا، اور یہ سب ہو جانے کے بعد انسان بیمار پڑ گیا، دوسری طرف سے کچھ حالات آ گئے، کوئی پریشانیاں آ گئی، سب سے پہلا دماغ یہ دوڑے گا اب تو پکا کسی نے کچھ کروا دیا ہے۔ سب سے پہلا ہی دماغ ہمارا یہی دوڑتا ہے کہ نہیں نہیں اب تو حقیقت میں ایسا لگتا ہے رات کو سوتا ہوں تو کہ ٹانگ کسی نے کھینچی ہے، اور نیند میں بھی ایک دم ایسی تکلیف جیسا محسوس ہوتا ہے، تو اب تو ایسا لگتا ہے پکا کسی نے کر دیا ہے۔ ایمان کی کمزوری کی علامت ہے، دراصل ایمان کی کمزوری کی علامت ہے۔ حالات دنیا میں آتے رہتے ہیں، اگر ہم غور کرتے رہیں گے تو ہمارے روزانہ کے پتہ نہیں۔ اسی لیے تو ایک حدیث ہے، ضعیف سی حدیث ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے کو بنایا، اللہ نے 40 دن تک اس پر بارش کی، ایک دن صرف خوشی کی بارش ہوئی، 39 ڈیز 39 دن تک اس پر غم کی بارش ہوئی۔ یعنی اللہ نے پہلے ہی دن سے انسانوں کو پیغام دے دیا، اے انسان تیری زندگی کے خوشی کے دن بہت تھوڑے ہیں، تیری زندگی کے غم کے دن بہت زیادہ ہے۔
اور یہی ہے صبح سے شام تک آپ دیکھیں، جیسے ہی صبح آنکھ کھلی گھر میں فوراً یہ چیز ختم ہو گئی ہے، بچوں کی فیس کی ضرورت ہے، فلاں دواخانے میں داخل ہے، اس سے ملاقات کے لیے جانا ہے، اس کا جھگڑا ہو گیا ہے، وہ فلاں ناراض ہے، یعنی غم اور خوشی کے دن، عید، بقرعید، شادی، بیاہ، عقیقہ اور کوئی بچہ پاس ہوا، بس یہ چند دن ہے خوشی کے، باقی اس کے علاوہ غم ہی غم ہے۔ تو اس لیے حالات کا آنا یہ لازمی چیز ہے انسان کے ساتھ۔ الانسان مرکب من الخطأ والنسیان، یعنی اس کے ساتھ غلطی، چوک، بھول، یہ سب چیزیں اللہ رب العزت نے رکھی ہے، لیکن یہ حالات کی وجہ سے اگر انسان دوسرے کوئی اور چکروں میں پڑتا ہے تو یاد رکھیں یہ اللہ کو بھول کے بات کرنے والا شخص ہو گیا پھر۔ اور حدیث میں حضور نے فرمایا کہ اگر کوئی جادو کے چکر میں پڑ رہا ہے تو یاد رکھیں یہ ہلاک کر دینے والی چیز ہے۔ دیکھیں میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہم تو کسی مولانا کے پاس جاتے ہیں، کسی بزرگ کے پاس جاتے ہیں، کسی پیر کے پاس جاتے ہیں، کسی ولی کے پاس جاتے ہیں، بالکل لازمی چیز ہے۔ اور اگر حقیقت میں اگر کوئی پریشانی ہے، تکلیف ہے، اور اگر آپ نے کسی معتبر شخص کو دکھایا، لیکن اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ جب انسان اس چیز میں بہت زیادہ پڑ جاتا ہے تو سب سے پہلے اللہ کی ذات پر سے اس کا اعتماد ختم، وہ پھر انہی کو بس آپ ہی کچھ ایسی چھڑی اندر سے نکالیے اور ایسی گھمائیے کہ ہم فوراً ٹھیک ہو جاوے، اللہ سے مانگنا ہی وہ بھول جائے گا۔ دوسرا نتیجہ یہ ہوتا ہے اس سے آگے بڑھ کر پہلے تو وہ کسی ولی کے پاس جاتا ہوگا، کسی بزرگ کے پاس جاتا ہوگا، پھر کسی چرسی کے پاس بھی چلا جائے گا، اور پھر اس کے بعد کسی ایسے شخص کے پاس جو جوتش ہے، کاہن ہے، یا ایسا شخص ہے جو الگ الگ جگہوں پر بیٹھ کر علاج وغیرہ کرتا ہے، یعنی بالکل جس کا اسلام سے کوئی واسطہ نہیں ہے، ایسے کے پاس بھی چلا گیا، اور وہاں گیا تو ایمان اس کا ختم ہو گیا۔ اللہ بچاوے ان تمام چیزوں سے۔ اور یہ چیزیں عورتوں کے ذریعے سے بہت زیادہ مردوں کے اندر داخل ہوتی ہے، اس لیے ان کو دین سکھانے کی، دین پلانے کی، ان کی زندگیوں میں دین بتانے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ آپ دیکھیے تو صحیح کتنے ایسے واقعات ہمارے لیے تو موجود ہے، یعنی پریشان ہو گئے ہیں، زندگیاں بالکل تکلیف کی شکار ہو گئی ہے، لیکن ایسی حالت میں بھی ان کی زبان سے کیا بات؟ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ پریشان کر دیے گئے ہیں، سخت دھوپ کے اندر ایک چٹائی میں لپیٹ کر گرم گرم ریت اندر ڈالی گئی ہے، لیکن پھر بھی یہی کہتے بھئی اللہ کی طرف سے، اللہ حالات دور کریں گے، اللہ کی طرف سے۔ تو ہمارے زبانوں سے جب یہ نکلے گا، اس لیے میں تو ایسے تمام لوگوں سے بار بار کہتا ہوں 3 کاموں کا عمل کر لیجئے۔ اگر کوئی پریشانی نظر آتی ہے 3 کاموں کو آپ بڑھا دیجئے، قرآن کی خوب تلاوت کیجئے، تہجد کا خوب اہتمام کیجئے، اور اللہ سے دعائیں اور زیادہ بڑھا دیجئے۔ کیسی بھی تکلیف ہوگی اللہ تبارک و تعالی اس کو دور کر دیں گے، اور اگر تکلیف دور نہیں بھی ہوئی تو اللہ اس تکلیف میں تمہیں صبر ضرور دے دیں گے، یہ 3 کام کرنے کی برکت سے۔ تو یہ 3 چیزیں میں نے ذکر کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ ہلاک کرنے والی ہے۔ چوتھی چیز جو ہلاک کرنے والی ہے وہ ہے کسی کی جان کو ناحق قتل کرنا، کسی کو مار دینا۔ حدیث پاک میں، قرآن مجید میں ہے من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا، جس نے کسی ایک شخص کو جان بوجھ کر قتل کر دیا اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سخت ناراض ہوتے تھے اس چیز پر، غضبناک ہو گئے ہیں، بلکہ حتیٰ کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ایک صحابی ان کے پاس آئے اور انہوں نے جب واقعہ بیان فرمایا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے ناراض ہوئے کہ وہ صحابی فرماتے کاش میں یہ جملہ سننے سے پہلے مر کیوں نہیں گیا۔ اس لیے ایک جان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص یہ عمل کرتا ہے گویا وہ شخص وہ ہے جو ہلاک کر دینے والے گناہ کو کرنے والا ہے۔ 5ویں بات، یتیم کا مال کھانا۔ اگر کسی کے یتیم کس کو کہتے ہیں؟ بالغ ہونے سے پہلے کسی کے باپ کا، کسی کے والد کا انتقال ہو گیا، ایسے شخص کو یتیم کہتے ہیں۔ اور ایسے یتیم کا مال کسی کی نگرانی میں آیا، کسی کی امانت میں آیا، اور اس کے رشتہ دار اس کے مال کو کھا گئے، یاد رکھیں کہ یہ ایسا گناہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو ہلاک کر دینے والا ہے۔ صحابہ کرام پر جب یہ آیتیں نازل ہوئی تو ان کے گھر میں بھی بہت سارے یتیم رہتے تھے، انہوں نے اتنا احتیاط شروع کر دیا کہ جب وہ کھانا بناتے تھے
تو ان کا مال ہمارے مال کے اندر داخل نہ ہو جاوے، تو اپنی ہانڈی الگ بناتے تھے اور یتیم کی ہانڈی الگ بناتے تھے، اتنا احتیاط کہ ان کا کوئی مال نہیں آنا چاہیے۔ حضور نے بتایا کہ اس کی، حضور نے پھر فرما دیا کہ لہذا اتنا تکلف مت کرو، ہو سکتا ہے کہ وہ اتنا سارا نہ کھاوے اور ضائع ہو جاوے، ساتھ میں ملا لو۔ دراصل اللہ تو دلوں کو دیکھنے والا ہے کہ تمہارے دلوں میں تو زیادتی نہیں ہے، لیکن اتنا احتیاط تھا ان کے یہاں پر۔ آج کل اگر باپ کا انتقال ہو گیا ہے، والد کا انتقال ہو گیا ہے، اس کی کوئی وراثت کا مسئلہ ہے، تو اس کے رشتہ دار، اس کے چچا، اس کے تمام قریبی لوگ سارے کے سارے اس کے مال کو ہڑپ کر جاتے ہیں۔ اور یتیم کے مال کو کھانا کتنا بڑا گناہ ہے، ہلاک کر دینے والا۔ 5 باتیں ہو گئی۔ چھٹی بات یہ ہے کہ لڑائی کے موقع پر پیٹ پھیر کر بھاگنا، یہ بھی حدیث پاک میں منع فرمایا۔ اور 7ویں بات اور بڑی عجیب بات یہ ہے، بھولی بھالی پاک دامن عورت پر تہمت کا لگانا۔ ہم اپنی زبان سے بعض مرتبہ کوئی بھی جملہ ایسا نکال دیتے، کسی پر بھی کوئی کمنٹس کر دیتے، کسی پر بھی کوئی کلام کر دیتے ہیں اپنی مجلسوں کے اندر، فلاں ایسی ہے، فلاں ایسا ہے، فلاں شخص اسی طریقے سے ہے، یعنی تہمت لگانا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا گناہ ہے، یہ انسان کو ہلاک کر دے گا۔ ایسا گناہ تہمت لگا دینا کسی پر، کسی چیز کو۔ یہ واقعہ افک ابھی ہمارا تفسیر میں چل رہا ہے، سورہ نور کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ان الذین یرمون المحصنات الغافلات، وہ لوگ جو پاک دامن عورتوں پر، جو بیچاری بھولی بالی ہے، صرف عورتیں ہی نہیں مرد بھی اس میں داخل ہے، کہ ان مردوں پر بھی جو بھولے بھالے ہیں، جن کا کوئی قصور نہیں، ان پر تہمت لگاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان کو دنیا میں بھی لعنت بھیجیں گے اور آخرت میں بھی ان کے اوپر لعنت ہوگی۔ ہم اپنی مجلسوں میں بس کسی کے اوپر کوئی بھی کلام کر دیتے ہیں، نہ ہمیں اس بات کی تحقیق ہوتی ہے، نہ اس بات کا یقین ہوتا ہے، نہ اس کے کوئی دلائل ہوتے ہیں، نہ اس کا کوئی ثبوت ہوتا ہے، نہ اس کے بارے میں ہمیں کوئی خبر، بس کہیں سے کوئی بات آئی اور اس کو ہم نے لیا اور پھر اس کو فوراً آگے نقل کرنا ہم نے شروع کر دیا۔ اللہ نے صاف فرمایا قرآن میں ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، جو بھی بات زبان سے نکالتے ہو اس کی ہر ایک بات پر آخرت میں پکڑ ہوگی، صحیح درست ہے اس پر ثواب ہے، اگر غلط ہے تو فرشتے نگرانی کرنے والے موجود ہیں۔ اس لیے عزیز بزرگوں، یہ 7 باتیں حدیث پاک میں پیارے آقا نے فرمائی ہے کہ یہ انسان کو ہلاک کر دینے والی ہے۔ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں ان کہی ہوئی باتوں پر صحیح معنی میں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔